اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. عزت کے بھی بھوکے ہوتے ہیں, پیسے کے بھی بھوکے ہوتے ہیں, شہرت کے بھی بھوکے ہوتے ہیں. شہرت کی خواہش ہر ایک کی ہوتی ہے. جب بھی انسان اخبار میں اپنا نام دیکھتا ہے ایک لاشعوری خوشی ہوتی ہے, ارے میں اخبار میں آیا ہوں. اللہ کراچی میں کسی کو اخبار میں نہ لے کر آئے. کراچی میں کہ اخبار میں آنے کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے کہ حضرت کا جنازہ فلاں دن ہوگا, اس کے علاوہ اخبار میں نہیں آتا بندہ. لیکن اگر پنجاب میں آپ اخبار میں آئے, بھائی میں میری تصویر اخبار, یہ نیچرل ہے, انسان خوش ہوتا ہے. عزت میں انسان خوش ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, یا رسول اللہ ہم نیک اعمال کرتے ہیں, لوگوں کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ ہمیں عزت دیتے ہیں, وہ ہماری تعریف کرتے ہیں, تو کہیں یہ ریا تو نہیں ہے, اس سے عمل ضائع تو نہیں ہو رہا؟ فرمایا نہیں, یہ تو دنیا میں اجر ہے, آخرت میں اس کے علاوہ ہے. نیک عمل پہ دنیا میں بھی تو عزت ملتی ہے نا, تو یہ تو نیچرل ہے بھائی. عزت بیزتی پہ کون خوش ہوتا ہے؟ تبھی تو اللہ نے عزت کی حفاظت کا حکم دیا نا. لیکن عزت کی ہوس ٹھیک نہیں ہے. جتنی مقدر میں ہے تمیز سے اتنی حاصل کر لو, اپنی اوقات سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کرو. تو لالچ, ہوس, عزت کی کے پیچھے بھاگنا, ان سے وقتی طور پر کچھ چیزیں تو حاصل ہو جاتی ہیں, لیکن سب سے بڑا نقصان اس کا پتہ ہے کیا ہے؟ سب سے بڑا نقصان دل کا سکون برباد. لالچی آدمی کبھی دنیا میں سکون میں نہیں آتا. اسی طرح باس کی چاپلوسی کر کے اس کی نظر میں عزت حاصل کرنا, یہ بھی عزت کی خواہش نہیں ہے, عزت کی ہوس ہے. اتنی باس کی تعریف کرو جتنا وہ نظر آ رہا ہے اچھا, اس سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کرو. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس پہ بہت غضبناک ہوتے تھے کہ کوئی اپنے بزرگ سے اتنی عقیدت کا اظہار کرے جتنی اس میں ہے نہیں. جتنی عقیدت ہے اتنا ہی اظہار کرو, جتنے وہ آپ کو اچھے لگتے ہیں اتنا ہی بتاؤ, اتنے لگتے ہیں اس سے زیادہ نہیں. یہ نہیں کہو کہ اس سے زیادہ نہیں لگتے, بس اتنا بتا دو کہ آپ ہمیں اتنے بہت اچھے, آپ تو, میں تو بس ایسا کہ بس میں جان لٹا دوں آپ پہ, میں یہ کر دوں. بھائی تو کیا ڈیٹ مارنے کے لیے آ رہا ہے کسی بزرگ کے ساتھ؟ تو یہ بھی منافقت ہے. جتنی عقیدت ہے اتنی. حضرت آپ کے بیان سے بہت فائدہ ہوا بھائی, ویڈیو نہ بنائیں ٹھیک ہے. جتنی حضرت بہت فائدہ ہوا آپ کے بیان سے, بڑا اچھا بیان. اگر کرتے ہیں بالفرض آپ کو لگتا ہے بہت اچھا, بہت محبت ہے آپ سے, ہو گیا کافی ہے. مکھن لگانے کے لیے تاکہ حضرت آپ کو اپنا چہیدہ بنا لیں. کوئی بھی بڑا آدمی, کوئی آفیسر ہے, ایک فوجی اپنے آفیسر کی بہت زیادہ تعریف کر رہا ہے. ہم نے چونکہ دنیاوی اداروں میں بھی کچھ ٹائم گزارا ہے نا, اسکول میں چمچے ہوتے تھے ٹیچروں کے. اسکول میں کیا ہوتے تھے؟ ٹیچروں کے چمچے. ایک ہوتا ہے ٹیچر کا خدمت گزار, یہ اچھی بات ہے, جتنی خدمت کرو اپنے استاذ کے ثواب ملے گا. ایک ہوتے تھے ٹیچروں کے چمچے, بھاگ بھاگ کے کام کرنے, بھاگ بھاگ کے, تاکہ نمبر اچھے آ جائیں. یہ خدمت نہیں ہے بھائی. دفتروں میں تو ہوتا ہے باس کے, آپ کو پتہ ہے ویٹ لفٹنگ کرنے والے الگ قسم کے ہوتے ہیں, خدمت کرنے والے الگ قسم کے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ہوس ہے بھائی. عزت, باس ہے تمہارا, باپ تھوڑی ہے یار, ٹھیک ہے نا. جاؤ یس عزت دو اس کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس عزت کے قابل ہے اس کو وہ عزت دیا کرو. تو آپ کا باس ہے تو آپ پر لازم ہے کہ اس کو عزت دیں, آپ تمیز سے بات کریں اس کے سامنے, بدتمیزی نہ کریں. ٹھیک ہے کافی ہو گیا, اتنا کریں, اس سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کریں. زیادہ زیادہ پہ سر کوئی کام ہو تو بتا دیا کریں. لیکن دفتروں میں آپ دیکھیں وجہ کیا ہے, یہ ترقی کی خواہش نہیں, ترقی کی ہوس, ترقی کی ہوس. تو اللہ ہر قسم کی ہوس سے ہمارے دلوں کو پاک کر دے. اسی طرح یاد رکھو, آخری بات, زندگی کی ایک خواہش ہوتی ہے, ایک زندگی کی ہوس ہوتی ہے. زندگی کی بھی خواہش کی جائے گی, ہوس. زندگی کی خواہش جس کے دل میں ہوتی ہے وہ صحت کی فکر کرتا ہے. وہ رات کو 12 بجے بریانیاں پھوڑ کے سوتا, بولو نا, نہیں ہے.
لیکن ایک ہے ہوس. اتنے زیادہ وہمی بن گئے ہیں جیسے مائیکل جیکسن بن گیا تھا, کسی سے ہاتھ نہیں ملا رہا کہ جراثیم نہ ٹچ ہو جائیں. آپ کے گھر میں آپ کا بیٹا ہے, آپ کی بیوی ہے, آپ اس کا جھوٹا نہیں پی رہے, آپ کو پتا ہے نہ وہ گٹکا کھاتی ہے, نہ وہ پان کھاتی ہے, نہ وہ خدا نہ خواستہ کوئی ڈرنک وغیرہ لیتی ہے, دانت بھی صاف ہیں, نہیں کہ جراثیم نہ چلے جائیں. آج میں بکری کا دودھ نکال کے پی رہا تھا نا, میں تو تازہ دودھ پیتا ہوں الحمدللہ, کیونکہ زندگی کی خواہش ہے. تو مجھے کسی نے کہا ٹی بی کا خطرہ ہے, ٹی بی کا, جراثیم ہوتے ہیں. میں نے کہا مشورے کا بہت زیادہ شکریہ. تو اب امکان تو ہے کہ وہ صحیح کہہ رہا ہو, امکان تو ہے کہ بکری کو ٹی بی ہو, امکان تو ہو سکتا ہے, اور وہ ٹی بی دودھ میں آ رہی ہو. بھائی امکانات کی بیس پہ نہیں چلتا انسان. تازہ دودھ ہے, آپ نے بوائل کر لیا تو بیڑا غرق ہو گیا اس کو, جو قدرت آپ کو پلا رہی ہے بھائی. قدرت, ہمارے نبی نے ہمیشہ تازہ دودھ پیا ہے. مجھے کوئی ایک ضعیف حدیث بھی نہیں ملتی کہ آپ نے کبھی دودھ بوائل کر کے پیا ہو. یہ تو ڈاکٹروں نے لگا دیا آپ کو بوائل کرنے پر, بوائل کرو جراثیم مر جائیں گے. ٹھیک ہے, جب دودھ زیادہ دیر پڑا رہے گا تو جراثیم آ سکتے ہیں اس میں, پھر آپ بوائل کر لیں. جب تازہ نکالا ہے جراثیم کو ٹائم کدھر ملا ہے آنے کا. اور اگر آ گئے ہیں تو پی جاؤ جراثیم, کوئی مسئلہ نہیں ہے یار. جراثیم کو اتنی بڑی فلم نہیں ہے کہ آپ کو اتنا وہمی بناتے ہیں. ہر وقت جراثیم کا ڈر ہے بعض لوگوں کو, ہر وقت جرمز نہ پھیل جائیں, چھینکا کوئی آ کے ابے جرم نہ پھیل جائیں, جراثیم نہ پھیل. بچوں کو پیار نہیں کر رہے کہ یہاں سے جراثیم نکل کے یہاں نہ چلے جائیں. تو یہ خواہش نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ ہوس. ایک صاحب رات کو ڈرائیو ہی نہیں کرتے تھے, حالانکہ نظر بھی ٹھیک ہے بالکل. یار رات کو ایکسیڈنٹ کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. میں نے کہا بہت کم رسک ہے یار, تم تو ساری زندگی رات کو کہیں جا ہی نہیں سکتے تم. تو یہ خواہش نہیں ہے میرے بھائی, یہ کیا ہے؟ یہ ہوس. ایک صاحب بائک چلا رہے ہیں, دوسرے گیئر سے آگے نہیں بڑھا رہے. مجھے بڑی بڑی چیزوں سے واسطہ پڑا ہے دنیا میں, میں ان کے ساتھ آ رہا ہوں, او بھائی تو تھوڑی اسپیڈ بڑھا یار. میں پیچھے بیٹھا ہوتا تھا نا, نہیں جی حضرت خطرہ ہے اسپیڈ. ابے میں نے کہا چھوڑ یار, تو تھوڑی سی بھگا یار اس کو. تو یہ زندگی کی خواہش نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ یہ تو اس سے تو ٹینشن سے مر جائے آدمی. تو ایسے بہت سے لوگ آپ کو مارکیٹ میں وہمی ملیں گے, یہ نہیں کھانا, یوں نہیں کھانا, یہ کرنا ہے. تو اتنا زیادہ مسلط کیا ہوا ہے اپنے اوپر صحت کو, ٹینشن سے ہی ان کی صحت شوگر ہو جاتا ہے تھوڑے دنوں میں ان کو, کیونکہ صحت کی ٹینشن اتنی لی تھی کہ اس ٹینشن سے آپ کو شوگر ہو گئی. تو کیا کرنا ہے ایسے, اس کو دیکھ لو. مائیکل جیکسن تو ایسی بہترین مثال ہے. یہ کیا ہے, گردے. مائیکل جیکسن نے کسی سے گردے بک کیے ہوئے ہیں کہ میرے گردے خراب ہوئے تو مجھے دے گا پہلے سے نا, کہ ایسا ہو ٹائم پہ گردے نہ ملے کسی سے. میرا لیور خراب ہوا تو لیور برادر والوں سے رابطہ کیا ہوا ہے اس نے. خیر کسی بندے سے رابطہ کیا ہوا ہے, اور اس کو پیسے دے رہا ہے ہر مہینے کہ بیٹا میرا گردے کو کچھ ہوا تو نے فوراً گردہ ڈونیٹ کرنا ہے. ابے بھائی اتنا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں تمہارے گردے خراب ہو گئے, تم وہ تمام چیزیں جو گردے خراب کرتی ہیں ان سے احتیاط کرو بھائی. پھر بھی ہو گئے تو اللہ پہ توکل یار, مل گیا, نہیں تو پتلی گلی سے نکلنا بھی تو ہے نا. یہاں پہ دھرنا مار کے بیٹھے گا کیا؟ یہاں پہ سارے پارٹس اگر آپ نے پبلک سے ادھار لینا شروع کر دیے تو کیا تو قیامت کا اعلان کر کے جائے گا؟ ہے بھائی, سارے مر رہے ہیں, تو کیوں نہیں مرے؟ تو جب سب مریں گے تو بھی کیا کرے گا؟ مرے گا. کبھی گردے خراب ہوں گے, لیور خراب ہوگا, کچھ نہ کچھ ہوگا تیرے ساتھ بھی. اتنی ہوس کی اور اتنی جلدی مر گیا کہ کسی کو امید, ایسا سویا ہے رات کو کہ صبح پولیس سے بھی نہیں اٹھا. میں کہتا ہوں پاکستانی پولیس بھیج دیتے نا, اڑ جاتا, اٹھا ہی نہیں ہے, ایسا سویا. ڈاکٹروں کے ساتھ ہر وقت, اتنی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہر وقت ڈاکٹر آپ کے ساتھ ہو, کچھ ہو گیا تو فوراً ٹکٹ ٹھوک دیں گے. وہ بس چھوڑ یار, کولیسٹرول چیک کرا لو, دیکھ لو زیادہ چربی تو نہیں آ رہی, ہارٹ بیٹ چیک کرا لو, 2-4 ٹیسٹ ہوتے ہیں موٹے موٹے, وہ کرا لیے بس. وہ کرانے چاہیے اس زمانے میں, کیونکہ 40 سال کے بعد بیماریاں حملہ کرتی ہیں. وہ بھی نہیں کرانا پھر یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ زندگی کی ہوس نہیں ہے. اس کی علامت ہے جتنی خواہش ہونی چاہیے اتنی بھی نہیں ہے, اور یہ کوئی کمال نہیں ہے, یہ سست ہونے کی علامت ہے. وجہ اس کی ہے کہ موت سے اگر اتنی محبت ہوتی تو ڈرتے کیوں موت سے؟ تو ڈر تو رہے ہیں, پھر بھی صحت کا خیال نہیں کر رہے. اس کا مطلب ایک چیز کا پتہ ہے, ایک طالب علم کو پتہ ہے کل میرا پیپر ہے, پھر بھی رات کو پڑھ نہیں رہا, تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ اس کو پاس ہونے کا شوق نہیں ہے.
یہ اس کی علامت ایک نمبر کا سست آدمی ہے کہ جو ٹینشن سر پہ مسلط ہے اس میں بھی ہلنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ہمارے ہاں جو معاشرے میں چل رہا ہے نا وہ یہ ہے کہ جو زندہ رہنے کی خواہش تو بہت ہے لیکن اس کے لیے کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, سستی کی وجہ سے. اور گورے میں زندہ رہنے کی کیا آ گئی ہے؟ ہوس آ گئی ہے. تو یہ اعتدال پہ لانے کی ضرورت. تو اللہ ہر قسم کی ہوس سے ہماری حفاظت فرمائے. سر پہ بالوں کی بھی میرے بھائی یہ خواہش ہوتی ہے اور ایک کیا ہوتی ہے؟ ہوس ہوتی ہے. پھر اس پہ انشاءاللہ بعد میں بات کروں گا. اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں. اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.